السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ کی یہ عظیم و شان تالیف ہے، اور اس کے بعد فوائد اور ترجمہ جو ہیں وہ حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھے ہیں۔ پہلی جلد ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں یعنی صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی احادیث سے استفادہ کیا گیا ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں باب ہم نے شروع کرنا ہے الحمدللہ۔ باب المراقباتی، مراقبے یعنی اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان، صفحہ نمبر 109 ہے۔ اور جیسا کہ اس میں انداز ہے کہ پہلے آیات سے بات شروع کی جاتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو اکیلا نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تیری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ وقال تعالی، اس کے بعد اگلی جو آیت یہاں پر دی جا رہی ہے اس میں فرمایا، وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی اپنے علم کے لحاظ سے جہاں بھی تم ہو۔ پھر فرمایا وقال تعالی إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر میں فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں میں مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ اور اس موضوع پر اور بھی بہت سی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ ان تمام آیات سے واضح کیا ہو رہا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز نہ مخفی ہے اور نہ ہی مخفی رہ سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس صفت علم و بصر اور صفت سمع کو ہر وقت سامنے رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ سکے۔ یعنی ایک طرح سے اللہ کے قرب کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینے کا، کہ انسان ہر وقت باشعور رہے۔ ایک مومن باشعور ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور بصر اور صفت سمع کے اعتبار سے اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ احساس انسان کو نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی یہ صفات جس حد تک اس کے سامنے رہیں گی اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کنارہ کش رہے گا۔ اور اس باب میں جو احادیث آئی ہیں وہ اما الاحادیث، اس سلسلے کی پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، لمبی حدیث ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر 60 ہے، فالاول عن عمر ابن خطابی رضی اللہ عنہ قال، پہلی حدیث جو نقل کی جا رہی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز انہوں نے فرمایا، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، تو ایک آدمی ہمارے پاس آ دھمکا، انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس، شدید سواد الشعر، سخت سیاہ بالوں والا، لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا نام و نشان نظر نہ آتا تھا، یعنی وہ باہر سے آیا تھا لیکن سفر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کپڑے اس کے سفید تھے اور بال اس کے سیاہ تھے، یعنی بالوں پر بھی کوئی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، وقال، اور کہنے لگا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام،
اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تو نماز قائم کرے، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومَ رمضان اور تو رمضان کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اگر تمہیں راستے یعنی سفر حج کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ قولا وہ کہنے لگا صدقتا سچ کہا آپ نے، فعجبنا لہو تو ہمیں تعجب ہوا، یعنی اس کے صدقتا کہنے پر ہمیں تعجب ہوا، یسألہ و یصدقہ کہ وہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ قولا اب اس نے پوچھا فاخبرنی عن الایمانی تو مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور تو ایمان لائے قدر پر یعنی تقدیر پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قولا صدقتا تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ قولا فاخبرنی عن الاحسانی تو آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہ تو عبادت کرے اللہ کی کأنک تراہ بے شک ایسے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم پھر اگر نہ ہو سکے تجھ سے تکن تراہ کہ تو دیکھے اسے، یعنی تو یہ تصور نہ لا سکے ذہن میں یا یہ تو تصور کیفیت پیدا نہ کر سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک تو پھر یہ خیال کر اس بات کا انسان کانشیس رہے کہ وہ بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قولا فاخبرنی عن الساعۃ تو اب اس شخص نے سوال کیا تو مجھے خبر دیجئے قیامت کے بارے میں۔ قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل کہ جو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے، یعنی مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے قیامت کے بارے میں۔ قولا تو اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتہا تو مجھے آپ خبر دیجئے اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا تو دیکھو کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ اور تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں، لیکن پھر ان فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور یعنی ایک دوسرے سے اوپر بنیادیں چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ثم انطلقا پھر وہ چلا گیا، فلبثت ملیہ تو میں ایک مدت تک یعنی کافی دیر تک ٹھہرا رہا۔ ثم قولا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمرو اے عمر اتدری من السائل کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قولا فإنہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم کہ سکھائیں تم کو، امرا دینکم تمہارے دین کو تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم اس روایت کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے جو کہ حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں کس بات پر بات کی گئی ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اور اس کے علاوہ قیامت کا سوال انہوں نے کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے پھر اس کی نشانیاں پوچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سورہ الفاتحہ کو قرآن میں ایک بلند مقام حاصل ہے، اسی طرح اس حدیث کو احادیث کے ذخیرے میں ایک بلند مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ اسلام کی اساسیات کا بیان دے رہی ہے اور ان کی تفصیلات ہر مسلمان جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اسلام کی بات ہوئی، اسلام تو کیا ہے کہ انسان گواہی دے دے، یعنی زبان سے وہ گواہی نظر آئے اور اس کے بعد اس کے جوارے جو سے ہیں، اور یہاں پر جس گواہی کی بات کی جا رہی ہے یہ شہادتین ہے، یعنی کہ اسلام کیا ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جوارے سے اس کے نظر آئے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر اس کی استطاعت ہو۔
اور پھر ایمان کیا ہے کہ ایمان کا معاملہ کس سے ہو گیا؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اور پھر یہ ایمان کہاں پر ہوگا؟ دل میں، ٹھیک ہے؟ تو دل کی وہ جو کیفیت ہے کہ دل کے اندر انسان کا یہ ایمان جڑ پکڑا ہوا ہو، اور اسلام پھر اس کا پھر باہر سے ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ اللہ، فرشتوں، کتب، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر تؤمنہ کہہ کر فرمایا بالقدری خیری ہی و شرری ہی، ٹھیک ہے؟ کہ تو ایمان لائے تقدیر پر، کہ اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ابد تک ہوگی اس کا علم پہلے ہی سے اللہ کو ہے، اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ہوتا ہے اس کے اسی علم کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب تقدیر کے اچھے برے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بعض اوقات ہمارے پاس فراغت آتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، پیداوار کی کثرت اور فراوانی ہوتی ہے، تو یہ خیر ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مصائب آتے ہیں، جیسے آلام ہیں، قحط سالی ہے، تو یہ شر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ خیر اور شر ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے تو ہر ہی کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ چیز انسان کے اندر کتنا اطمینان پیدا کر دیتی ہے نا، اور وہ پھر جب وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور تقدیر کے فیصلوں پر اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، تو پھر وہ آرام سے سر جھکا کر اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی بھی چیزیں چاہے وہ خیر ہوں یا شر اس کی طرف آئیں، وہ اس کو اپنے راستے سے ہلاتی نہیں ہیں، ڈگمگاتی نہیں ہیں، شیک نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر استاد اور شاگرد کے آداب کا بھی تذکرہ نظر آ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام دین سکھانے آئے ہیں، اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں، اور باقاعدہ کس طرح ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں، اور بلکہ یعنی یہ ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن دی جا رہی جس میں وہ سوال کر کے سیکھ رہے ہیں اور پھر وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ عبادات میں خشوع و خضوع، اور وہ کیا ہے کہ عبادت اس وقت تک ثمر آور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں خشوع و خضوع نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے، جیسے یہاں پر احسان کی بات ہوئی کہ احسان کیا ہے، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان کی عبادت میں خشوع و خضوع آ جائے، اس کا یقین پختہ ہو کہ اس کا خالق ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسے عبادت کرے کہ جیسے وہ حقیقت میں اللہ سے ہم کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کو دیکھنے کی اس کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ شعور رکھے نماز میں، اور شعوری طور پر کھڑا ہونا ضروری ہے نا، یہ شعور جگائے رکھے نماز میں، اور نماز کی یہ پریکٹس ادر دین نماز بھی اس کو اس شعور کے جگائے رکھنے پر مجبور کرے کہ اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو ضرور اس کو دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے نا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آقا اس کے سر پر کھڑا ہو تو آپ دیکھیں کہ کام کی نوعیت، اس کا معیار ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے نا، کہ وہ نماز جو ہم بے شعوری کی کیفیت میں صرف یعنی کہ ایک فرض اتارنے کے لیے سر سے پڑھ دیتے ہیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور وہ نماز جو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، یا ہم پر کوئی مصیبت آ پڑی ہوتی ہے اور اس وقت ہم اللہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، تڑپ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا جڑنا اللہ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے احساس کہ یا اللہ تو ہی سن رہا ہے، تو ہی دیکھ رہا ہے، تو ہی میری طلب کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ شعور جگائے رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری عبادات اس معیار کی ہوں جو اللہ کو محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، تو بتایا کہ قیامت کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، تو عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء نے مستقبل کے بارے میں جو بھی خبریں دی ہیں وہ وحی الہی کی بنیاد پر ہی دی ہیں، اور اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یعنی اس کی کچھ نشانیاں بتا دی گئیں، اور وہ نشانیاں بھی کیا ہے کہ دوسروں کو یعنی کہ حیرت میں ڈالنے کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے کہ یہ نشانیاں پورے ہوتے دیکھو تو ان سے عبرت حاصل کرو، اور پلٹو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف دھیان دو کہ یہ سب کچھ جو فرمایا گیا ہے، یہ اگر نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو قیامت تو نافذ ہو جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص کی قیامت تو تبھی نافذ ہو جائے گی نا جب وہ فوت ہو گیا، کیونکہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو قیامت کب آنی ہے یا موت کب آنی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے عمل سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہ چیزیں
کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ چیزیں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں، تو ہم اس کی طرف دھیان کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ یہ دیکھیں لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اس کے مختلف مطالب کیے گئے ہیں، لیکن ایک یہ مطلب نکلتا ہے کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، یعنی جنگیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ یہ کثرت ہو جائے گی ان کے لیے، اور پھر ہم خوابی کے لیے مخصوص لونڈی اپنی آقا کے لیے بیٹی جنے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ عرب جو ہیں وہ یعنی کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ لونڈی اس کی اولاد جنے، لیکن اس چیز کی پھر کثرت ہو جائے گی، اس کے لونڈیوں کی کثرت ہوگی تو لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ پھر یہ جو بات آئی نا کہ ایسے لوگوں کو تم جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں، لیکن پھر یہی وہ فقیر ہیں کہ وہ اتنا مال ان لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسروں پر فخر کریں گے، اور یہ نان مسلمس کی نہیں، مسلمانوں کے ہی ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے عمارات کو بنانے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور عمارت ابھی پرانی نہیں ہوئی ہوتی کہ اس کو گرا دیا جاتا ہے اس لیے کہ مقابل نے اپنی عمارت اونچی کھڑی کر لی تو میں اب اس سے بھی اونچی عمارت کھڑی کروں گا، اور ایک یہی وقت تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جسم پر کپڑے چڑھاتے یا پیروں میں جوتیاں پہنتے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ چیز ہم آج اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے، تو اصل اور اس کے علاوہ بھی کتنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں کیا ہے انسان عبرت حاصل کرے اور کوشش کرے کہ اپنے عمل کو بدلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرما دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔